غرناطہ کا سلطان قسط نمبر 13 بائے اردو ہسٹری۔ فرڈینینڈ نے پہلی بار اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ بس اس کا ہاتھ اتنا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ رکیم بن خلاد اور یودیلیس نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی اور ڈھالیں سنبھال لی۔ پھر تھوڑے ہی وقفے بعد فرڈینینڈ نے جب دوسری بار اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تب یودیلیس اور رکیم بن خلاد دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے مستعد ہو گئے تھے۔ اس موقع پر یودیلیس رکیم بن خلاد کے قریب گیا۔ انتہائی فخر اور انتہائی گمان میں وہ رکیم بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ ایرولیس، ہمارے یہاں کتابوں میں لکھی ایک سچائی کی کہاوت ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چرواہا وہ جانور ہے جو صرف جنگل میں پایا جاتا ہے۔ تو نے مجھے مقابلے کی دعوت دے کر اپنی بھرپور حماقت کا ثبوت دیا ہے، اور اب تمہیں میرے آقا فرڈینینڈ کے اس دربار میں اپنی اس حماقت کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یودیلیس کے ان الفاظ پر رکیم بن خلاد کا چہرہ کسی قدر سرخ ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، سن یودیلیس احمق اور بیوقوف، تجھے جلدی اس کا احساس ہو جائے گا، پر میری بات غور سے سن۔ چرواہا وہ رازدار ہے جو پودوں، بیلوں، پیڑوں، گھاس، شاخوں، کلیوں، پھول پھلوں ہی نہیں بلکہ نئے سانچوں میں ڈھلتے انسانی ذہنوں کا بھی رقیق اور آشناسا ہے۔ سن یودیلیس، میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر تک تیری یہ لافو کذاب دھل جائے گی جب میں تیرے لہو میں شعلے بھڑکا دوں گا۔ رکیم بن خلاد کے خاموشی بند ہونے پر یودیلیس نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، سن چرواہے اور بنجارے، میں فرڈینینڈ کے محافظ دستوں کا سالار اعلیٰ ہوں۔ ظلم میری فطرت، قتل میری عادت، رنج کے بادل اڑانا، دکھوں کی خونی سائے پھیلانا میری جبلت میں شامل ہے۔ اس پر رکیم بن خلاد بھی انتہائی خطرناک لہجے میں کہنے لگا، سن یودیلیس، مجھ سے ٹکرا، میری تلوار کی کاٹ، میری تلوار کا برساؤ ابھی تم پر ثابت کرے گا کہ میں وہ چرواہا، وہ بنجارا ہوں جو جبلت تک کو بھی بدل دینے کا فن جانتا ہوں۔ جواب میں یودیلیس نے کچھ بھی نہ کہا۔ ایک جس کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور رکیم بن خلاد پر اچانک اس نے وار کر دیا۔ رکیم بن خلاد مستعد تھا اور اس کی نگاہیں یودیلیس کے ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی تھی، لہٰذا بڑی آسانی کے ساتھ یودیلیس کا وار اس نے اپنے ڈھال پر روک لیا۔ پورے دربار میں ایک سناٹا اور خاموشی تھی، ہر کوئی دونوں کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ نویرہ کی نگاہیں رکیم بن خلاد پر جم کر رہ گئی تھی۔ یودیلیس کا حملہ روکنے کے بعد رکیم بن خلاد نے فوراً اپنی تلوار علیحدہ کی، وہ جوابی حملے پر تل گیا تھا۔ دوسری طرف یودیلیس بھی مستعد تھا۔ رکیم بن خلاد نے جب اس پر حملہ کیا تو اس کا وار یودیلیس اپنی ڈھال پر روکا۔ اس کے بعد رکیم بن خلاد نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، یودیلیس کو دم نہیں لینے دیا۔ اس قدر تیزی کے ساتھ اس نے اپنی تلوار برسانی شروع کی کہ ایسا لگتا تھا کہ فضاؤں میں اس کی تلوار کی تیز حرکت کے باعث ایک سفیدی سی پھیل گئی ہو۔ یودیلیس تھوڑی دیر تک اپنی تلوار اور ڈھال کو حرکت میں لاتے ہوئے رکیم بن خلاد کے حملوں کو روکتا رہا، تاہم رکیم بن خلاد کے حملوں کی تیزی اور ان کی پختگی کو دیکھتے یودیلیس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی کے سائے ضرور دیکھے جا سکتے تھے۔ اچانک دربار کی خاموشی اور سکوت میں رکیم بن خلاد کی آواز گونجی۔ اس نے یودیلیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنبھل یودیلیس، اس مقابلے کے آخری لمحات آتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف رکیم بن خلاد شاید آخری عمل کے لمحوں کو شروع کر چکا تھا۔ یودیلیس فکر مند تھا کہ شاید رکیم بن خلاد پہلے کی نسبت اس پر تیزی سے حملہ ور ہونے لگے گا، لیکن معاملہ اس کے الٹ نکلا، اس لیے کہ اچانک رکیم بن خلاد نے اپنے حملوں میں ایک ٹھہراؤ پیدا کر لیا اور کسی قدر پیچھے ہٹا۔ اس سے یودیلیس کے حملوں اور ولولوں میں ایک نئی جان سی آ گئی تھی اور اس نے آگے بڑھ کر رکیم بن خلاد پر حملہ ور ہونے کی ٹھان لی۔ یودیلیس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ساری چال ہے جو رکیم بن خلاد اس کی خاطر چل رہا ہے، لہٰذا آگے بڑھ کر یودیلیس نے ایک دم رکیم بن خلاد پر حملہ کیا تو رکیم بن خلاد اپنے فتح مندی کے حربے کو آزما چکا تھا۔ یودیلیس کی تلوار کو رکیم بن خلاد نے ڈھال پر نہیں بلکہ اپنی تلوار پر روکا، پھر پلک جھپکتے میں اپنی ڈھال پوری قوت سے یودیلیس کے اس ہاتھ پر ماری تھی جس ہاتھ میں یودیلیس نے تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ ڈھال کا یودیلیس کے ہاتھ پر لگنا تھا کہ یودیلیس کے منہ سے تکلیف اور درد کے مارے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی۔ دوسرے ہی لمحے رکیم بن خلاد نے اپنی تلوار کی نوک یودیلیس کی گردن پر رکھ دی تھی اور اس پر دباؤ بڑھا دیا تھا۔ گردن پر تلوار کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے یودیلیس پیچھے ہٹنے لگا، جبکہ رکیم بن خلاد بھی اس کی گردن پر تلوار کی نوک رکھے آگے آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ رکیم بن خلاد یودیلیس کو الٹے پاؤں چلاتا فرڈینینڈ کے پاس لے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے آقا، آپ کا فیصلہ ہے، کیا میں آپ کے اس بڑے دربار میں یودیلیس کو ہرا چکا ہوں؟ اس پر فرڈینینڈ اپنی جگہ سے اٹھا اور رکیم بن خلاد کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا، سنو ایرولیس، تم ایک انتہائی خطرناک چرواہے ہو۔ میرا فیصلہ ہے کہ تم بہترین انداز میں مقابلہ جیت چکے ہو۔ قسم یسوع مسیح کی، اگر تم چرواہے نہ ہوتے تو
میں تمہیں اپنے لشکر میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ عطا کرتا۔ سنو ایرولس، یودیلس میرے دربار کا ایسا تیغ زن اور شمشیر باز ہے کہ یہ تیغ زنی کے فن میں سب سے بھاری خیال کیا جاتا ہے۔ تم نے اسے اپنے سامنے زیر کر کے ایسا ہی مار کا سر کیا ہے جیسے کسی نے اپنے سامنے آنے والے پہاڑ کو گرا کر مارا ہو۔ اس پر رکیم بن خلات نے یودیلس کی گردن سے اپنی تلوار ہٹا لی اور کہنے لگا، دیکھ یودیلس، اپنی تلوار اٹھا اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ جا۔ اب میں آقا کی اجازت سے ایک اور گفتگو کرنے والا ہوں۔ یودیلس کی حالت میں شکست و ندامت تھی۔ وہ چپ چاپ حرکت میں آیا، زمین پر گری ہوئی تلوار اس نے اٹھائی اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا۔ یودیلس کے بیٹھنے کے بعد فرڈینینڈ بھی اپنی شہ نشین پر جا بیٹھا تھا۔ پھر رکیم بن خلات فرڈینینڈ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، یودیلس کو اپنے سامنے سرنگو کرنے کے بعد آپ کے دربار میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کی اجازت دیں۔ اس پر فرڈینینڈ بولا اور کہنے لگا، دیکھو ایرولس، تمہیں کچھ کہنے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اپنی مرضی سے تم جو چاہو کہہ سکتے ہو۔ اس پر رکیم بن خلات کے بولنے سے پہلے فرڈینینڈ کا درباری گلیڈیٹر اور پہلوان سنیکا بولا اور رکیم بن خلات کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن چرواہے، اس دربار میں کوئی اعلان کرنے سے پہلے میری بھی بات غور سے سن۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تیغ زنی کے فن میں یودیلس کو ہرا چکا ہے۔ یودیلس، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے تیغ زنی کے فن میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا میں تمہیں تیغ زنی کے مقابلے کی دعوت نہیں دیتا۔ دیکھ، تو اپنی تلوار ڈھال سنبھالے رکھنا، میں ایک نئی طرز سے تیرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ اس سنیکا نے زمین پر جھک کر ایک نیزہ اٹھایا جو تین منہ کا تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، بس یہی ہتھیار تیرے خلاف استعمال کروں گا، ڈھال بھی استعمال نہیں کروں گا۔ کہو، تو میرے ساتھ مقابلے پر رضامند ہو؟ اس پر رکیم بن خلات نے منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف کو ایک مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں منظر بن طریف فوراً جگہ سے اٹھا۔ جس جگہ سے رکیم بن خلات اٹھ کر مقابلے کے لیے بڑھا تھا، وہاں رکیم بن خلات کا لمبا آہنی ترشول پڑا ہوا تھا۔ وہ ترشول منظر بن طریف نے اٹھایا اور بڑھ کر رکیم بن خلات کو تھمایا۔ رکیم بن خلات نے اپنی تلوار نیام میں کر لی، ڈھال اس نے اپنی پشت پر باندھ دی۔ وہ منظر بن طریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ اس پر منظر بن طریف بولا اور کہنے لگا، ایرولس میرے بھائی، کیسا ممکن نہیں کہ اس سنیکا کے ساتھ مقابلہ میں کروں؟ یودیلس کے تحت تیغ زنی کے بعد آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے، لہٰذا میں تازہ دم ہوں، اس سنیکا کا مقابلہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس لمحوں کے اندر یودیلس کو آپ نے اپنے سامنے زیر کیا ہے، میں بھی سنیکا کو چاروں سانے چت اس دربار میں شکست خوردہ کر دوں گا۔ منظر بن طریف کی گفتگو سن کر جہاں رکیم بن خلات کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، وہاں فرڈینینڈ کے پیچھے بیٹھی ہوئی نویرا بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ رکیم بن خلات فوراً حرکت میں آیا، منظر بن طریف کی پیٹھ اس نے تھپ تھپائی اور کہنے لگا، میرے عزیز، تو اپنی جگہ جا کر بیٹھ جا۔ منظر بن طریف مڑنے ہی لگا تھا کہ مجاہد بن یوسف اٹھ کر رکیم بن خلات کے پاس آیا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سنیکا سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ بے زبان مجاہد بن یوسف تھوڑی دیر تک رکیم بن خلات کو اشاروں سے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جواب میں رکیم بن خلات مسکراتا رہا۔ پھر آخر میں مجاہد بن یوسف نے زور زور سے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سنیکا سے دست بدست مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پیار سے رکیم بن خلات نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اشارے سے اسے اپنی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ جواب میں منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ تب رکیم بن خلات بولا اور فرڈینینڈ کے درباری پہلوان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنیکا، میں نے اپنی تلوار نیام میں کر لی ہے، ڈھال میں نے پشت پر باندھ لی ہے، تیرے پاس تین منہ کا نیزہ ہے، ذرا اس ترشول کی طرف دیکھ۔ اس ترشول سے میں دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہوں، اپنے ریوڑ کے جانوروں کے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس سے میں جانوروں اور انسانوں کا شکار بھی کرتا ہوں۔ اگر تو اس کا شکار بننا چاہتا ہے تو نیچے اتر، میرے ساتھ مقابلہ کر، اور یاد رکھنا، یہ ترشول موت کا ترشول ہے، جب یہ برستا ہے تو میرے مد مقابل کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ یاد رکھ، یہ ترشول میرے دشمنوں کے لیے شکست و ریخت، ندامت و شرمندگی کا ترشول ہے۔ آگے بڑھ کر آزما لے، میں اس ترشول سے کس طرح تیرے دامن، تیری جھولی میں شرمندگی، شکست اور ہزیمت بھرتا ہوں۔ رکیم بن خلات کی اس گفتگو سے سنیکا کو گویا آگ لگ گئی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، اتنی دیر تک فرڈینینڈ اپنی جگہ سے اٹھا، دونوں کے درمیان آیا اور بڑی نرمی میں وہ مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں جو اپنے آہنی ترشولوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، تو اسی یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ تم ترشولوں کے استعمال سے دونوں ایک دوسرے کو زخمی کر دو گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں میں سے کوئی زخمی ہو۔ بس دونوں اپنے ترشول رکھ دو اور بغیر کسی ہتھیار کے ایک دوسرے سے ٹکراؤ۔
सनीका को शायद फर्डिनेंड की बात बेहद पसंद आई। फौरन वो मुड़ा और जिस नशीस से उठा था इसके करीब ही अपना 3 मुंह का नेज़ा रख दिया था। रकीब बिन खल्लात ने फिर मंजर बिन तरीफ को इशारा किया। मंजर बिन तरीफ भाग कर आया और रकीब बिन खल्लात का त्रिशूल लेकर वापस चला गया। अपना 3 मुंह का नेज़ा रखने के बाद सनीका फिर रकीब बिन खल्लात के सामने आन खड़ा हुआ था। फर्डिनेंड मुड़ा और कहने लगा, मैं अपने नशीस पर जाकर बैठता हूँ। जब मैं अपना हाथ फजा में बुलंद करूँ तो तुम मुकाबले की इब्तिदा कर देना। जो ही मुकाबले की इब्तिदा के लिए फर्डिनेंड ने अपना हाथ फजा में बुलंद किया, सनीका हरकत में आया। इसने किसी दरिंदे की तरह रकीब बिन खल्लात पर छलांग लगा दी थी। रकीब बिन खल्लात की निस्बत सनीका काफ़ी मोटा, ताज़ा और मजबूत था। लिहाजा जब इसने रकीब बिन खल्लात पर छलांग लगाई तो रकीब बिन खल्लात अपना तवाज़ुन खो बैठा और ज़मीन पर गिर गया। सनीका इसके ऊपर गिरा और इसने आओ देखा न ताओ रकीब बिन खल्लात के जिस्म पर जगह जगह घोंसों की बारिश करना शुरू कर दी। सूरत हाल देखते हुए जहां मंजर बिन तरीफ और मुजाहिद बिन यूसुफ के चेहरों पर हवाएं उड़ने लगी थी, वहां बेचारी नवेरा के चेहरे पर मौत का सुकूत और बर्फ की खामोशी रक्स कर गई थी। पर जल्द ही एक इनकलाब रूनमा हुआ। वो इस तरह कि अचानक रकीब बिन खल्लात ने अपने दोनों पांव सनीका के पेट में जमाए इसे पीछे धकेला कि सनीका हवा में उछलता हुआ बाएं तरफ की नशीस्तों से जा टकराया। लेकिन जल्द ही वो उठा और फिर रकीब बिन खल्लात की तरफ बढ़ा। इतनी देर तक रकीब बिन खल्लात भी उठ खड़ा हुआ था, लेकिन इसके उठते उठते सनीका ने एक जोरदार मुक्का इसकी गर्दन पर दे मारा था। इस पर रकीब बिन खल्लात चकराता हुआ दरबार के एक स्तून से जा टकराया था। अब सनीका पर गोया फतहमंदी और कामयाबी का भूत सवार हो गया था। वो फौरन आगे बढ़ा और चाहता था कि रकीब बिन खल्लात के एक और मुक्का दे मारे। जो ही इसने अपना मुक्का लहराया, रकीब बिन खल्लात फौरन पीछे हट गया और सनीका का हाथ पूरी कुव्वत से संगी स्तून से जा टकराया। स्तून से हाथ टकराना था कि सनीका दर से बिलबिला उठा था। ऐन इसी मौका पर रकीब बिन खल्लात आंधी और तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया। अपने दाने हाथ को वो हरकत में लाया और 3 आहनी मुक्के इस अंदाज से सनीका के पेट में मारे कि सनीका दोहरा होकर झुक गया था। इसके बाद रकीब बिन खल्लात ने इसकी पीठ, इसकी गर्दन, इसके मुंह और इसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर लगातार मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। ये सारे मुक्के लगने के बाद सनीका बिलबिला उठा और बुरी तरह जमीन पर गिरकर ऊंचे ऊंचे सांस लेने लगा। रकीब बिन खल्लात आगे बढ़ा। सनीका ने अपने सर पर जो आहनी खोद पहन रखा था वो रकीब बिन खल्लात ने उतार कर एक तरफ फेंक दिया। सनीका के बालों से पकड़कर एक झटके के साथ रकीब बिन खल्लात ने ऊपर उठाया। 2-3 तमांचे इसने सनीका के मुंह पर दे मारे। सनीका बिल्कुल अदमुआ सा हो चुका था। शायद वो रकीब बिन खल्लात के मुक्कों की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सका था। फिर रकीब बिन खल्लात ने अपना दाएं हाथ सनीका की गर्दन पर रखा, एक हाथ इसके पेट में जमाया और सनीका को अपने दोनों हाथों में फजा में मुअल्लिक कर दिया। फिर वो आगे बढ़ा और सनीका को इसने फर्डिनेंड के पाँव के करीब फेंक दिया। फर्डिनेंड के करीब सनीका को मार गिराने के बाद रकीब बिन खल्लात थोड़ी देर तक फातिहाना अंदाज में खड़ा रहा। इस कारगुजारी से जहां मंजर बिन तरीफ और मुजाहिद बिन यूसुफ के चेहरों पर खुशियां और शादाबियां खिल गई थी, वहां नवेरा की हालत भी अच्छी हो गई थी। इस मौका पर अचानक रकीब बिन खल्लात फर्डिनेंड को मुखातिब करके कहने लगा, आक़ाए मोहतरम, इस सनीका से मुकाबला करने से कबल मैं दरबार में कुछ ऐलान करना चाहता था कि सनीका ने मुझे मुकाबले का चैलेंज दिया। क्या मैं अपना वो ऐलान कर सकता हूँ? इस पर फर्डिनेंड बोला और कहने लगा, देख एरुलेस मेरे अजीज, तूने मेरे सामने यूदिलस और सनीका को जेर करके मेरी निगाहों में अपनी इज्जत, अपने वक़ार को लामहदूद हद तक बढ़ा लिया है। अब तू दरबार में जो चाहे बगैर इजाज़त के कह सकता है। इस पर रकीब बिन खल्लात मुस्कुराते हुए कहने लगा, आका, अब जबकि मैं यूदिलस और सनीका को जेर कर चुका हूँ तो इस दरबार में बैठे हुए सारे जंगजुओं को दावत देता हूँ कि अगर किसी के दिल में कोई शक और शुबा और ये ख्याल हो कि यूदिलस और सनीका हादसाती तौर पर मेरे हाथों शिकस्त खा गए हैं, तो मैं ऐसे हर फर्द को मुकाबले का चैलेंज देता हूँ और वो मेरे साथ इस दरबार में या बाहर किसी भी जगह मुकाबला कर सकता है। रकीब बिन खल्लात के इस चैलेंज के जवाब में कोई कुछ न बोला। पूरे दरबार में दश्ते गुमा कैसी खामोशी छा गई। इस मौका पर फर्डिनेंड के सरारे आला एगिलार, सलारदम गीलर, होली ब्रादर, हूड के सलार गोन, सलरी सिस्टर के सलार शालिब सबकी निगाहें झुकी हुई थी। ताहम रकीब बिन खल्लात के इस चैलेंज पर नवेरा पहले से ज़्यादा शादाब और खुश होकर रह गई थी। इस मौका पर फर्डिनेंड और मलका अज़ाबिला ने दोनों ने अपने दरबार में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मलका अज़ाबिला मुस्कुराते हुए कहने लगी, सुन एरोलस, लगता है कि इस दरबार में कोई भी तेरे चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तूने अपने सामने इस दरबार में यूदिलस और सनीका को जेर किया है तो हर कोई तुमसे खौफजदा है। लिहाजा मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ कि
تو نے ایک طرح سے ہمارے دربار کے سارے ہی جنگجوؤں کو زیر کر دیا ہے۔ یقیناً تو ایک ایسا چرواہا ہے جو اس سے پہلے میری نگاہوں سے نہیں گزرا۔ میں ایک بار پھر تمہیں تمہاری کامیابیوں پر مبارکباد دیتی ہوں۔ جواب میں رقیب بن خلاد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ فرڈینینڈ کا ایک محافظ اندر آیا۔ وہ جھکا، تعظیم دی اور فرڈینینڈ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، جو قاصد آپ نے غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کی طرف خراج کی وصولی کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر فرڈینینڈ سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، انہیں فوراً اندر لاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے سلطان ابو الحسن نے کیا جواب دیا ہے۔ اس خبر پر رقیب بن خلاد بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ ان قاصدوں کے پیغام کے ساتھ فرڈینینڈ کا رد عمل بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ حاجب نکل گیا تو تھوڑی دیر بعد ان دونوں قاصدوں کو اندر لے آیا جنہیں فرڈینینڈ نے سلطان ابو الحسن کی طرف روانہ کیا تھا۔ وہ دونوں قاصد اندر آئے۔ حاجب کی طرف جھک کر انہوں نے بھی تعظیم پیش کی۔ جب وہ سیدھے ہوئے تو فرڈینینڈ نے مخاطب کر کے پوچھا، تم مسلمانوں کے سلطان ابو الحسن کی طرف سے کیا جواب لے کر آئے ہو؟ اس پر ایک قاصد بولا، آقا، آپ کے حکم کے مطابق ہم غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے خراج کا تقاضا کیا۔ آقا محترم، اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور اس نے جو جواب دیا وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ اس نے کہا، اپنے آقاؤں سے کہنا کہ خراج دینے والے شاہان غرناطہ عدم آباد کو سدھار گئے۔ اب ہمارے دارالزر میں بجائے اشرفیوں کے خوناشام تلواریں ڈھلتی ہیں۔ اس کے بعد قاصد نے سلطان ابو الحسن کا سارا پیغام بڑی تیزی سے فرڈینینڈ سے کہہ دیا تھا۔ قاصدوں کی زبانی سلطان ابو الحسن کا یہ پیغام سن کر کچھ تالے حکمران فرڈینینڈ کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے پتے پتے کا مزاج کھولتی سانسوں میں ڈھل گیا ہو۔ اس کے چہرے پر ہجر کی کالی رات، آگ اگلتی راہوں اور شکست ذات کی نئی اموات جیسے ریزے بکھر گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے جہاں فرڈینینڈ بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اب وہاں اس کی حالت یکسر بدل گئی تھی۔ لگتا تھا اس کے دل میں خیالات اور تصورات سے سجے لمحوں میں درد نے کہیں غلبہ کر لیا ہو۔ فرڈینینڈ کے پہلو میں بیٹھی اس کی ملکہ ازابیلا کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ ملکہ کا حسن و جمال یہ خبر سن کر بدگمانی کی صبح کاذب اور راتوں کی سیاہیوں اور سلیب پر استوار منظر روتی راتوں درد بھری داستانوں کے اندر بکھرے لوگوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک کچھ ایسا ہی سما رہا، پھر فرڈینینڈ اپنے ان دونوں قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں اپنا فرض ادا کر چکے ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں قاصد وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ قاصدوں کے جاتے ہی فرڈینینڈ اپنے سالار اعلیٰ اگیلار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو اگیلار، غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کے ساتھ جنگ کی تیاریاں شروع کر دو۔ اس جنگ کے لیے ہمارا مرکز سرحدی شہر صخرہ ہوگا۔ سنو اگیلار، صخرہ شہر کو اپنا جنگی مرکز بناؤ۔ صخرہ شہر کے قلعے میں خوراک اور جنگ کی ضرورت کے دیگر سامان کے انبار لگا دو۔ یہ کام بہت جلد ہونا چاہیے۔ میں سلطان ابو الحسن کو اس پیغام کی ہر صورت میں سزا دینا چاہتا ہوں۔ اگیلار، تم کشتارے کی سلطنت کے سالار اعلیٰ ہو۔ سلطان ابو الحسن پر حملے کی ساری کارروائی کے کماندار تم ہی ہوگے۔ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد غرناطہ پر حملہ کی ابتدا کر دو۔ صخرہ شہر کو مرکز بناتے ہوئے غرناطہ پر ضرب لگائی جائے اور سلطان ابو الحسن کو اس کے تخت و تاج سے محروم کر دیا جائے۔ اگیلار، سلطنت کا 40,000 کا لشکر تمہاری کمانداری میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہولی برادرہڈ کا پورا لشکر بھی تمہارے ہمراہ ہوگا اور اس کی کمانداری خود ہولی برادرہڈ کا سپہ سالار گون سالود کرے گا۔ اس کے علاوہ سیون سسٹر کا لشکر بھی تمہارے ماتحت ہوگا اور اس کی کمانداری سیون سسٹر کا سالار شالیب کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں مزید لشکر کی ضرورت ہوئی تو وہ تمہیں مہیا کیا جائے گا۔ میں ہر صورت میں غرناطہ کو اپنے سامنے زیر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنو اگیلار، لشکروں کا سالار دوم گلر میرے پاس رہے گا تاکہ غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کے خلاف تم اگر کمک کی ضرورت محسوس کرو تو گلر کی کمانداری میں تمہیں کمک روانہ کی جا سکے۔ میرے خیال میں تم لوگ اٹھو اور جو مہم میں نے تمہیں سونپی ہے اس کی تیاریاں کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد غرناطہ کے سلطان پر حملہ کیا جائے اور اسے اس کے بدترین پیغام کی سزا دی جائے۔ فرڈینینڈ کا حکم سن کر سب درباری اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تھے کہ فرڈینینڈ کا ایک محافظ اندر آیا اور فرڈینینڈ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آقا، بزرگ مقدس راہب یوجولیس آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس پر فرڈینینڈ اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہوا کہنے لگا، اگر یوجولیس مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تمہاری خدمات کیوں حاصل کی گئی؟ وہ جب چاہیں میرے پاس آ سکتے ہیں۔ ان کا اندر آنے کے لیے مجھے سے اجازت طلب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات کی توہین ہے۔ اس پر وہ محافظ بولا اور عاجزی میں کہنے لگا، آقا، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اندر چلے جائیں، لیکن چونکہ اندر دربار کی کاروائی ہو رہی تھی
لہٰذا مقدس راہب یولیس نے کہا کہ ایسی حالت میں اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اس پر فرڈینانڈ کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، مقدس راہب یولیس ایک دانشمند، بڑا سیانہ اور بڑا انکسار پسند راہب ہے۔ راہبوں کے گروہ فرینتونیا میں سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ اور اچھا لگتا ہے۔ بہرحال تم جاؤ اور راہب یولیس کو اندر بھیجو۔ وہ محافظ جھک کر تعظیم دیتا وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دربار میں ایک راہب داخل ہوا۔ وہ 30-35 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا عصا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا اور سر پر ٹوپی بھی ویسی ہی تھی۔ دربار کے وسط میں آ کر اس نے اپنے سر کو جھکا کر فرڈینانڈ کو تعظیم دی۔ پھر وہ فرڈینانڈ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں کچھ تالے کے شہنشاہ کے لیے ایک پیغام یا یوں کہیے کہ ایک بری خبر لے کر آیا ہوں۔ اس پر فرڈینانڈ اور اس کی ملکہ ازابیلا دونوں فکر مند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد راہب یولیس پھر کہنے لگا، کچھ تالے کے شہنشاہ اور کسی ملکہ ازابیلا کو خبر ہو گئی ہوگی کہ والی اور خونجیمی اول یعنی ملکہ ازابیلا کے والد محترم کی دوسری بیوی سوزان اور اس کی بیٹی روتا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جیمی نے ان دونوں کو جبل شنت کے قلعہ البارس میں قید کر دیا تھا اور 3 ماہ کی مہلت دی تھی کہ اگر 3 ماہ کے اندر اندر اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کر لیں تو انہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ بصورت دیگر ان دونوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ بری خبر یہ ہے کہ نہ جانے کیسے انداز میں اور کس طرح سوزان اور روتا البارس کے قلعے سے بھاگ گئی اور البارس کے قلعے میں جو محافظ مقرر کیے گئے تھے وہ سب مردہ پائے گئے ہیں۔ راہب یولیس کی زبان سے یہ خبر سن کر فرڈینانڈ اس کی ملکہ ازابیلا دونوں فکر مند اور پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ازابیلا تڑپ کر راہب کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، مقدس یولیس، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ اس پر یولیس بولا اور کہنے لگا، کچھ راہب ارغون کی سلطنت سے آئے تھے، انہوں نے مجھے یہ روح فرسا خبر سنائی۔ مجھے اس کا بڑا دکھ اور افسوس ہوا اور یہ خبر سنتے ہی میں ادھر چلا آیا۔ اب کہتا ہے کہ جیمی بڑی تنگ و دو کے ساتھ سوزان اور روتا کی تلاش میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیں کہ جہاں کبھی بھی کوئی سوزان اور روتا کو دیکھے انہیں فی الفور گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ اس پر فرڈینانڈ بولا اور اپنے سالار دوم گیلر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، گیلر میں یہ کام تمہاری ذمہ لگاتا ہوں کہ آدمی مقرر کرو اور انہیں سب طرف پھیلا دو اور لوگوں میں یہ منادی کراتے پھریں کہ جہاں کہیں بھی ارغون کی ملکہ سوزان اور اس کی بیٹی روتا دکھائی دیں انہیں فوراً گرفتار کر کے کرتبہ میں میرے سامنے پیش کریں۔ جواب میں نائب سپہ سالار گیلر نے اپنے سر کو خم کر دیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد فرڈینانڈ اس بار رکی بن خلاد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو ایرولس، تم اپنے ریوڑ کے ساتھ کب تک یہاں قیام کرو گے؟ اس پر رکی بن خلاد کہنے لگا، میں 1-2 دن سے زیادہ یہاں نہیں رکوں گا۔ آپ جانتے کہ میرے ریوڑ میں جانوروں کی تعداد ہزاروں تک ہے اور ان کی خوراک کے لیے مجھے نئی جگہ اور نئی چراگاہوں کی تلاش میں جانا پڑتا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے۔ اس پر فرڈینانڈ کہنے لگا، دیکھ ایرولس، تم نے نویرا اور بونا کی عزت اور جان بچا کر جو مارک کا سر کیا ہے یہ ایسا کام ہے جس کا میں کوئی صلہ نہیں دے سکتا، لیکن آج شام تک میری طرف سے تمہارے کچھ انعامات اور تحائف تمہارے ریوڑ میں پہنچ جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ تم آئندہ بھی ہماری سلطنت کی بہتری و بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے رہو گے۔ جواب میں رکی بن خلاد نے اپنے جگہ سے اٹھ کر اپنے سر کو خم کر دیا۔ اس کے بعد فرڈینانڈ اور ملکہ ازابیلا دونوں دربار کے پیچھے لگے ریشمی پردوں کی طرف چلے گئے۔ باقی سب لوگ دربار سے اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے تھے۔ معزز سامعین حضرات، رکی بن خلاد اور غرناطہ کے سلطان ابو الحسن کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔